ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور خوشخبری سنائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جو امتی قرآن پاک کی یہ بابرکت صورت ایک بار پڑھتا ہے تو اس کے والدین کے تمام گناہ مٹ جاتے ہیں، دوسری بار پڑھتا ہے تو اسے قبر کا عذاب نہیں ہوگا، تیسری مرتبہ پڑھنے سے اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے۔ ایسا خوش نصیب شخص ہے جو قرآن کریم کی یہ صورت پڑھتا ہے۔ شروع اللہ تبارک و تعالی کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، اسلام میں والدین کا بہت بلند مرتبہ ہے اور قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں بار بار والدین کے ساتھ حسن سلوک، ان کی خدمت اور ان کے لیے دعا کی تلقین کی گئی ہے۔ والدین خواہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں یا زندہ ہوں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنا، صدقہ جاریہ اور نیک اعمال کے ذریعے ان کو فائدہ پہنچانا اولاد کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے، اور خاص طور پر قرآن کریم کی تلاوت والدین کی مغفرت اور ان کے درجات کی بلندی کا بہترین ذریعہ ہے۔ آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ قرآن کریم کی ایک ایسی سورہ مبارکہ شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ جس کو ایک مرتبہ اگر آپ پڑھ لیں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے فوت شدہ والدین کی مغفرت فرما دیں گے، ان کے تمام گناہوں کو ختم کر دیں گے۔ اگر آپ اس بابرکت صورت کو دوسری مرتبہ پڑھ لیں گے تو اللہ تبارک و تعالی قبر کے شدید عذاب سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ اگر تیسری مرتبہ اس بابرکت صورت کی تلاوت کر لیں گے تو اللہ تبارک و تعالی جنت میں آپ کو ایک عالی شان محل عطا فرمائے گا جو کہ سونے کا بنا ہوگا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ بھی اولاد ہونے کی ذمہ داری کو پورا کر سکیں اور اس سورہ مبارکہ کے ذریعے اپنے فوت شدہ والدین کی مغفرت کروا سکیں، انہیں عذاب قبر سے نجات دلوا سکیں اور جنت میں سونے کے محلات کا انہیں حقدار بنوا سکیں۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے خوشخبری سنائی کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی آپ سے ارشاد فرماتا ہے کہ جو آپ کا امتی یہ عمل کرے گا تو میں اس پر رحمت نازل کروں گا اور اس کے والدین کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ آپ کا امتی دوبارہ یہ عمل کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ میں اس پر سلامتی نازل کروں گا اور ان کی اولادوں کی سلامتی اور مرتے وقت آسانی عطا کروں گا اور جنت میں محل عطا کروں گا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا، کیونکہ اس عمل کو کرنے سے جہنم سے نجات ہو جاتی ہے اور جنت پاس آ جاتی ہے، اور وہ بابرکت عمل آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں ایک مرتبہ ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، ایک نوجوان پر سکرات موت کی حالت ہے، اس کو کلمہ پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے لیکن اس کی زبان نہیں چلتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا وہ زندگی میں کلمہ نہیں پڑھتا تھا؟ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زندگی میں پڑھتا تھا تو پھر موت کے وقت کسی چیز نے اسے روک دیا ہے۔ اتنا فرما کر اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے۔ اب سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ چل پڑے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان کے مکان پر تشریف لے آئے اور فرمایا کہ اے لڑکے، کہو لا الہ الا اللہ۔ لڑکے نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زبان نہیں چلتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ماں کی نافرمانی کے باعث۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تیری ماں زندہ ہے؟ کہا ہاں۔ گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی والدہ کو بلایا اور فرمایا کیا یہ تیرا لڑکا ہے؟ بڑھیا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ہی لڑکا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر آگ کا دہکتا ہوا آلہ ہو اور تم سے کہا جائے کہ لڑکے کو معاف کر دے ورنہ تیرے سامنے اس آگ میں تیرے لڑکے کو ڈال دیا جائے گا، تو بتاؤ تم کیا کرو گی؟ بوڑھی عورت نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے اس لڑکے کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی، کیونکہ اس نے زندگی بھر میرا دل بہت دکھایا ہے اور مجھے خون کے آنسو رلایا ہے۔
नाज़रीन, बूढ़ी औरत के ये अल्फाज सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हुक्म दिया कि ठीक है, फिर इस बुढ़िया के लड़के को जलाने के लिए लकड़ी और आग का बंदोबस्त करो। लकड़ियाँ इकट्ठी करके आग को जला दिया गया और फिर जब वहाँ मौजूद लोग इस बुढ़िया के लड़के को आग में डालने लगे तो बूढ़ी औरत ने एक ज़ोरदार चीख मारी और बुलंद आवाज़ से पुकारने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह को और आपको गवाह बना कर कहती हूँ कि मैंने अपने इस नाफरमान लड़के को मुआफ़ कर दिया है और मैं ये नहीं देख सकती कि मेरे बेटे को आग में जलाया जाए या आग इसके करीब भी पहुँचे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए बुढ़िया, तो सुन ले, दुनिया की आग से कहीं ज़्यादा सख्त जहन्नम की आग है कि अपने लड़के को जहन्नम की भड़कती आग और उसके दहकते हुए अंगारों पर चलना पसंद करेगी। बूढ़ी औरत की ममता जोश में आ गई, अर्ज़ करने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह बनाती हूँ कि मैंने अपने लख्ते जिगर नूर नज़र को मुआफ़ कर दिया है और इससे राज़ी हो गई हूँ। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब उस नौजवान से कलमा पढ़ने को कहा तो फ़ौरन उसकी ज़बान खुल गई और उसने पूरा कलमा तैयबा पढ़ लिया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़ल है कि मेरी वजह से ये लड़का जहन्नम के दर्दनाक अज़ाब से निजात पा गया है। भाई और बहनों, इसी तरह हज़रत सैयदना अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन बादशाह हज़रत सैयदना नजाशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत सैयदना जाफ़र इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और आपके रुफ़ाक़ा को बुलाया। जब वो बादशाह के पास आए तो देखा कि बादशाह एक घर में फटे पुराने कपड़े पहने ज़मीन पर बैठा है। हज़रत सैयदना जाफ़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम बादशाह को इस हालत में देख कर डर गए। जब बादशाह ने हमारा खौफ देखा तो कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताता हूँ जो तुम्हें खुश कर देगी। वो बात यह है कि तुम्हारे मुल्क से मेरा एक मुखबर आया है और उसने मुझे बताया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद फरमाई और उनके दुश्मनों को हलाक फरमा दिया। नीज़ फ़लाँ फ़लाँ को कैदी बना कर लाया गया और फ़लाँ फ़लाँ को मार दिया गया। मुसलमानों और कुफ़ार का मुकाबला जंग बदर में हुआ। वहाँ पीलू के दरख्त कसरत से हैं, गोया कि मैं उस मैदान को देख रहा हूँ। ज़ुमरा का एक शख्स था जो कि ऊँट चराया करता था। हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनसे पूछा कि क्या वजह है कि आप बग़ैर चटाई के ज़मीन पर बैठे हैं और बोसीदा कपड़े पहन रखे हैं। तो उन्होंने बताया कि अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कलाम नाजिल फरमाया उसमें यह भी था कि उन पर अल्लाह के बंदों का हक़ है कि जब अल्लाह तबारक व तआला उन्हें कोई नेमत अता फ़रमाए तो वो उसके लिए आजिज़ी इख्तियार करें। चूँकि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत मुझे नेमत अता फ़रमाई, इसीलिए मैंने इसके लिए आजिज़ी इख्तियार की। हज़रत सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे ये खुशखबरी सुनाई कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला आपसे इरशाद फरमाता है कि जो भी शख्स कुरान करीम की ये सूरह मुबारक पढ़ेगा तो उसके फ़ौत शुदा वालिदैन के पिछले तमाम गुनाह मुआफ़ कर दिए जाएंगे। अगर दूसरी मरतबा ये सूरत पढ़ेगा तो क़ब्र का अज़ाब नहीं होगा और अगर तीसरी मरतबा पढ़ेगा तो जन्नत में सोने का महल मिल जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला की उस बंदे पर रहमतें और बरकतें नाजिल होंगी और उसके अगले पिछले गुनाह मुआफ़ कर दिए जाएंगे। उसके माँ बाप की मग़फ़िरत कर दी जाएगी और उस शख्स पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से सलामती नाजिल होगी। उसकी औलादों की सलामती और मरते वक्त उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला आसानियाँ पैदा फ़रमाएगा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस पर मैंने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सजदा शुक्र अदा किया। और हज़रत सैयदना मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मर्तबा नबूवत से नवाजा तो मुल्कुल मौत हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम ने मुबारकबाद पेश करने के लिए दरबार खुदाबंदी में इजाज़त तलब की। इजाज़त मिलने पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर होकर खुशखबरी पेश की। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए हज़रत इज़राईल, मुझे अपनी सूरत दिखाइए जिसमें तुम कुफ़ार की रूह कब्ज़ करते हो। अर्ज़ किया कि आप अलैहिस्सलाम उसे देखने की ताब ना ला सकेंगे। फरमाया, ताब क्यों ना ला सकूँगा? तो मुल्कुल मौत ने कहा कि अच्छा, तो आप अलैहिस्सलाम मुँह फेर लें। जब आप अलैहिस्सलाम ने दोबारा इधर की तरफ देखा तो देखते हैं कि एक काला स्याह आदमी है जिसका सर आसमान तक पहुँचा हुआ है।
اس کے منہ سے آگ کی بہت بڑی لپٹ نکل رہی ہے اور آدمی کے جسم کے برابر اس کے بال ہیں اور ہر بال کی جڑ سے آگ کی لپٹ نکل رہی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر غشی طاری ہو گئی، اور جب آپ علیہ السلام سنبھلے تو ملک الموت اپنی حالت میں آ چکے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر کافر کو مرتے وقت کوئی تکلیف اور مصیبت نہ ہو جبکہ اس کی پریشانی اور گھبراہٹ کے لیے تمہاری یہی تابناک ڈراؤنی صورت کافی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا اپنی صورت دکھاؤ جس میں ایماندار کی روح قبض کرتے ہو۔ ملک الموت نے کہا کہ آپ علیہ السلام منہ پھیر لیجئے، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ ان کی طرف دیکھا تو ایک بہت ہی خوبصورت حسین و جمیل نوجوان کی شکل میں آپ کو پایا، اور دیکھا کہ جسم سے خوشبو پھوٹ رہی ہے، عمدہ سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ملک الموت، اگر مومن مرتے وقت کوئی بزرگی اور کرامت نہ بھی دیکھے تو صرف تمہاری یہ نورانی صورت کا دیکھنا ہی اس کے سکون اور اطمینان کے واسطے کافی ہوگا۔ بھائیوں اور بہنوں، اب آپ کو وہ بابرکت سورہ مبارکہ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ قرآن کریم کی وہ کون سی سورہ مبارکہ ہے جسے ایک مرتبہ پڑھ لینے سے فوت شدہ والدین کی مغفرت ہو جاتی ہے، دوسری مرتبہ پڑھنے سے عذاب قبر سے اللہ تبارک و تعالی نجات عطا فرماتا ہے، جبکہ تیسری مرتبہ پڑھ لینے سے اللہ تبارک و تعالی جنت میں سونے کا ایک محل عطا کرتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، جو شخص قرآن کریم کی یہ بابرکت سورہ مبارکہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے ماں باپ کی بخشش اور مغفرت فرما دی جاتی ہے، اور اس پر اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے اس بندے کے تمام معاملات میں آسانیاں پیدا کر دیتا ہے اور نہایت خوبصورت محل اسے جنت میں عطا فرماتا ہے۔ یہ بابرکت سورہ مبارکہ آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، نہ تو وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ جہاں بھی بیٹھے ہیں جیسے ہی وقت مل جائے تو اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کر لیا کریں۔ اگر یہ سورہ مبارکہ آپ کو زبانی یاد ہو تو اس کی تلاوت کے لیے باوضو ہونا بھی شرط نہیں ہے، لیکن بہرحال یاد رکھیے کہ تلاوت قرآن پاک کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اور ثواب اسی صورت میں ہوتا ہے جب آپ اسے باوضو حالت میں تلاوت کرتے ہیں۔ لیکن کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور صحابہ کے اقوال سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باوضو اور بے وضو دونوں حالتوں میں تلاوت قرآن جاری رکھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان بھی ہے کہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرو، اس لیے کوشش کریں کہ باوضو حالت میں اس سورت کی تلاوت کریں، لیکن اگر وضو نہ بھی ہو تو بھی اس سورت کو پڑھیں۔ اس سورہ مبارکہ کے عمل کے لیے آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھ لینا ہے، اور درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کیجیے گا کہ درود ابراہیمی یعنی نماز والا درود پڑھیں جو کہ ہم نماز کے درمیان پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ سب سے افضل ترین درود پاک ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو تو خوش دلی کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھو، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود درود سنتے ہیں۔ اس لیے جب بھی درود پاک پڑھا جائے تو اسے پرسکون حالت میں پڑھنا چاہیے، خوش دلی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ درود پاک جب آپ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں: اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والاحیاء والاموات۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ کلمات 11 مرتبہ پڑھ لینے ہیں۔ اس سے آپ کے والدین کے تمام پچھلے گناہ مٹ جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور اللہ کی رضا سے آپ کے ماں باپ کو جنت میں محلات عطا کیے جائیں گے۔ ہمارے ایک پیارے بھائی نے بتایا کہ اس نے 1.25 لاکھ مرتبہ اس کلمے کا عمل کیا تو اس کے دیرینہ اور سالوں سے اٹکے ہوئے مسائل چند ہی دنوں میں حل ہو گئے۔ لہٰذا یہ کلمات نہایت ہی برکت اور فضیلت والے ہیں، نہایت طاقتور کلمات ہیں۔ یہ بابرکت کلمات 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ ہی پہلا کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لینا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص مومن مرد اور مومن عورتوں کے لیے ہر روز 27 یا پھر 25 مرتبہ مغفرت طلب کرتا ہے تو وہ ان لوگوں میں سے ہو جاتا ہے کہ جن کی دعا قبول کی جاتی ہے اور جن کی برکت سے زمین والوں کو رزق دیا جاتا ہے۔
اسی طرح درود پاک پڑھنے کے بعد جو کلمات آپ کو بتائے گئے ہیں ان کو 11 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد آپ نے پہلا کلمہ بھی 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے قرآن کریم کی یہ بابرکت صورت پڑھنی ہے۔ اور ناظرین، وہ بابرکت صورت سورۃ الیاسین ہے۔ آپ نے سورۃ الیاسین کی تلاوت کرنی ہے۔ سورۃ الیاسین کو قرآن کریم کا دل بھی کہا گیا ہے، اور اس سورہ مبارکہ کی تلاوت مردوں یعنی فوت شدگان کے ایصال ثواب کے لیے بہت مؤثر مانی جاتی ہے۔ احادیث مبارکہ میں ہے کہ جو شخص سورۃ الیاسین کو اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے پڑھے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ والدین کی مغفرت کے لیے سورۃ الیاسین کو صبح کے وقت یا عشاء کی نماز کے بعد روزانہ پڑھنا بہت ہی مؤثر سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے والدین کی مغفرت کے لیے روزانہ سورۃ الیاسین کی تلاوت کرنا اپنا معمول بنا لے تو یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتا ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آپ نے اس پورے عمل کو باوضو ہو کر کر لینا ہے، اور باوضو ہو کر آپ اس عمل کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، چاہے تو صبح کی نماز کے بعد کر لیں یا رات کے وقت کر لیں، یعنی وقت اور جگہ مخصوص نہیں ہے۔ آپ کسی بھی وقت جب آپ کو وقت ملے آپ باوضو ہو کر اس عمل کو اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم کی سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے والدین کی روح کو ایصال ثواب کر دینا ہے، اور سورۃ الیاسین کو کوشش کرنی ہے آپ نے کم از کم 3 مرتبہ لازمی پڑھنا ہے۔ اگر آپ ایک ہی وقت میں اس سورت کو 3 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو آپ مختلف پہلوؤں میں اس عمل کو کر سکتے ہیں، یعنی آپ چاہیں تو ایک مرتبہ صبح کے وقت درود پاک پڑھ کر 11 مرتبہ جو کلمات آپ کو بتائے ہیں وہ پڑھ لیں، پھر 11 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد ایک مرتبہ سورۃ الیاسین کی تلاوت کر لیں۔ اسی طرح آپ اس عمل کو دن میں 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس طرح سے آپ 3 مرتبہ سورۃ الیاسین مکمل کر لیں گے۔ قرآن کریم کی تلاوت والدین کے لیے بہترین تحفہ ہے۔ یہ ان کے لیے نور، مغفرت اور بلند درجات کا ذریعہ ہے۔ جو اولاد اپنے والدین کے لیے قرآن کریم پڑھتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان پر بھی اپنا خاص کرم و فضل نازل فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان پر اپنی ڈھیر و رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ان کو جو بھی چیز کی حاجت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی انہیں وہ چیز عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی ہر دعا کو قبول و منظور فرماتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے ہم بھی اپنے والدین کے لیے روزانہ قرآن کریم کی تلاوت ضرور کریں، اور زیادہ سے زیادہ اس عمل کو کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے والدین پر بھی اپنی رحمت نازل فرمائے اور ہم پر بھی اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی روزی میں بھی بہت زیادہ برکت ڈالے گا، اور آپ کی جو بھی پریشانیاں اور مصیبتیں ہیں، جو بھی دکھ درد ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان سے آپ کو نجات عطا فرمائے گا، اور آپ پر اور آپ کے والدین پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ نیکی کی بات ہم سب کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ ایک پیارا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وسلم پیارے آقا کے لیے تحفتاً ہدیتاً کمنٹ باکس میں ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔